جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از قلم فرحت اشتیاق۔ وہ وہی گلابی فراق پہن کر تیار ہو چکی تھی جو سکندر نے اسے دوحہ سے دلوائی تھی۔ سکندر 3 بجے ان کے گھر آیا تھا۔ محمود خالد نے اس کی آمد کی اہمیت اور خصوصیت چوکیدار کو بتا رکھی تھی، اسی لیے جیسے ہی وہ آیا چوکیدار نے اسی لمحے انہیں اطلاع دی۔ اس سے پہلے محمود خالد صوفے پر سے اٹھے تھے، وہ سکندر کے استقبال کے لیے گیٹ تک جا رہے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے چلی آئی۔ سکندر کو کراچی کے راستوں کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے رینٹ پر گاڑی ماں ڈرائیور لے رکھی تھی۔ ڈرائیور باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو محمود خالد گرم جوشی سے سکندر سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آرام سے پہنچ گئے بیٹا؟ گھر ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں صبح لیزا کو ڈراپ کرنے آیا تھا، سکندر مہذب انداز اور سنجیدگی سے بولا۔ اس نے اسے دیکھ لیا، وہ اسے اس لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پل بھر کے لیے اس کی اٹھی نگاہیں اسے دیکھتی رہیں۔ سکندر نے اپنی نگاہیں فوراً ہی اس پر سے ہٹا کر اس کے پاپا پر مرکوز کیں۔ محمود خالد سکندر کو گھر کے اندر لے کر جا رہے تھے۔ ان دونوں کو 4 بجے گھر سے نکل جانا تھا۔ سکندر صرف یہاں 1 گھنٹے کے لیے آیا تھا اور یہ بات وہ پہلے ہی باپ کو قدر بے مروتی سے بتا چکی تھی۔ سکندر کو جلدی آنے اور اس کے گھر پر لنچ کرنے پر قطعاً اعتراض نہ تھا، مگر وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے اور سکندر کے رشتے کے بیچ اپنے باپ کی کسی سازش کو نہیں آنے دے گی۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ عائشہ بھی آ گئی وہاں۔ وہ دونوں بڑی گرم جوشی سے سکندر سے مل رہے تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے۔ کراچی کا موسم، عرب ممالک کے معاشی حالات، ابتدا ان موضوعات سے ہوئی۔ سکندر اسے مخصوص سنجیدہ انداز میں نپی تلی گفتگو کر رہا تھا۔ وہ صرف اس کے ساتھ بے تکلف ہوا کرتا تھا، باقی سب کے ساتھ وہ جیسا سنجیدہ نظر آتا تھا ویسا ہی محمود خالد کے ساتھ بھی تھا۔ ان کی ملازمہ نے عائشہ کی نگرانی میں چائے کے ساتھ گھر کے بنے کافی سارے لوازمات وہاں سجا دیے تھے۔ ٹرالی اور میز انواع و اقسام کی ڈشز سے بھری تھی۔ لگ رہا تھا یہ پہلی بار گھر آنے والے داماد کا شاندار اور گرم جوشی سے بھرپور استقبال ہے۔ عائشہ بڑی محبت سے اور اپنائیت سے سکندر کو مختلف ڈشز پیش کر رہی تھی۔ وہ بالکل چپ بیٹھی اپنے باپ اور ان کی مسز کو اپنے ہونے والے داماد کی آؤ بھگت کرتے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا یہ کباب تو چکھو، تمہاری آنٹی بہت مزے کے بناتی ہیں۔ محمود خالد اصرار کرتے ہوئے سکندر کی پلیٹ میں خود کباب ڈال رہے تھے۔ لیزا تم بھی کچھ لے لو، عائشہ پیار سے اس سے بولی تھی۔ میں لے رہی ہوں آنٹی۔ وہ دونوں نہ زیادہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، نہ ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے تھے۔ سکندر سنجیدگی اور شائستگی سے محمود خالد اور عائشہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے کیک کا ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا تھا۔ محمود خالد سکندر سے اس کی جاب کے متعلق بات چیت کر رہے تھے، بظاہر سرسری سے انداز، جیسے گفتگو برائے گفتگو کے طور پر اس کے پروفیشن اور کیریئر کے متعلق بات کر رہے ہوں، مگر در حقیقت وہ سکندر کے بارے میں اپنی رائے اور اپنے اندازے قائم کر رہے تھے۔ سکندر سنجیدگی سے نپے تلے انداز میں انہیں اپنی جاب کے متعلق بتا رہا تھا۔ چائے پینے کے دوران سکندر نے 2 مرتبہ گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ پاپا میرا خیال ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے، سکندر کی امو جان ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کافی دیر کے بعد کچھ بولی تھی۔ ہاں بالکل، تم لوگ نکلو، راستے میں ٹریفک بھی ہوگا۔ وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ محمود خالد کا سکندر کو رخصت کرنے کا انداز استقبال کرنے والے انداز سے بھی زیادہ گرم جوشی والا تھا، گویا بیٹی کا انتخاب انہیں پسند آ گیا۔ بہت خوشی ہوئی مجھے تم سے مل کر سکندر۔ مسافے کے لیے اس کا ہاتھ تھام کر وہ بولے، مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا سر۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جیسے وہ اس کی نینی کو نینی نہیں کہہ پاتا تھا، بالکل اسی طرح اس کے پاپا کو نہ تو انکل کہہ پایا اور نہ پاپا۔ بہت پیاری ہے میری یہ بیٹی، تھوڑی سی ضدی اور جذباتی ہے، مگر اس کا دل بہت خوبصورت ہے اور آئینے کی طرح شفاف ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے اس نے تم جیسے باوقار اور خوبصورت شخص کا انتخاب کیا۔ اللہ تم دونوں کو سدا خوش رکھے۔ انہوں نے مصافحہ کرنے کے بعد بھی سکندر کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے تھامے بولے تھے۔ ان کے لہجے میں سکندر کے لیے والہانہ محبت اور شفقت شامل تھی۔
اس نے حیران ہو کر باپ کو دیکھا۔ کہاں تھی وہ ضدی اور جذباتی؟ اس کے باپ نے اس کے لیے الفاظ کیوں کہے؟ وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ ایسی کون سی ضد کر دی اس نے باپ سے، اور ایسا کون سا جذباتی پن ظاہر کیا تھا جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے۔ تم اپنی والدہ کو یہاں لاؤ بیٹا، ہم سب ساتھ مل کر ڈنر کریں گے، عائشہ سکندر سے محبت سے بولی تھی۔ سکندر کی فیملی کا ذکر نہ کر کے جیسے انہوں نے یہ احتیاط رکھی تھی، انہیں لیزا کی بات یاد تھی کہ سکندر کے اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ جی ضرور، وہ بظاہر جواباً مسکرا کر یہی بولا تھا۔ محمود، خالد اور عائشہ چاہے نہ جانتے ہوں مگر وہ جانتی تھی سکندر کا ایسا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ وہ صرف موقع کی نزاکت کا خیال کر کے اس بارے میں حامی بھر گیا تھا۔ وہ سب فارم ہاؤس آ چکے تھے۔ شہر کے مضافات میں یہ فارم ہاؤس تھا۔ وہ شہریار خان کے گھر سے ملازمین ساتھ لائے تھے جو یہاں سے وہاں بھاگتے دوڑتے تمام کام انجام دے رہے تھے۔ آمنہ جیسے ایک دم ہی بالکل تندرست اور صحت مند ہو گئی تھیں۔ وہ ملازمین کو ہدایات دیتی ادھر ادھر آ جا رہی تھیں۔ باہر کھلی جگہ پر باربیکیو کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ خوشی آمنہ کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ نویرہ ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دیتی نوکروں سے ان کی مرضی کے مطابق کام کروا رہی تھی۔ گارڈن میں جہاں پر ڈنر ہونا تھا وہاں کی آرائش سجاوٹ نویرہ نے کروائی۔ شہریار خان علی کو سوئمنگ سکھا رہے تھے۔ ان کے سب گھر والے یہاں ان کے سالوں بعد لوٹنے والے بیٹے اور اس کی ہونے والی بیوی کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے سوائے زین کے۔ وہ جانتی تھی زین نہیں آئے گا، پھر بھی دل کی خواہش تھی کاش آج وہ بھی یہاں آ جاتا۔ کیا صرف آج چند گھنٹوں ہی کے لیے وہ اپنی ضد اور غصہ بھلا کر ماں کے دل کو خوشی نہیں دے سکتا تھا تاکہ وہ اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر دیکھ سکے؟ وہ گارڈن میں ڈنر کے لیے اتنے خوبصورت انداز میں میز اور کرسیاں لگوانے پر نویرہ کو سراہ رہی تھیں جب انہوں نے سامنے سے زین کو آتے دیکھا۔ سفید شلوار قمیض میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلتا وہ ان دونوں کی طرف آ رہا تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ نویرہ، یہ زین آ رہا ہے نا؟ جی امو جان۔ نویرہ نے بے حد خوش ہو کر زین کو دیکھا۔ وہ دونوں نزدیک آتے زین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا تم نے کہا تھا زین سے آنے کے لیے؟ زین کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے نویرہ سے پوچھا۔ کہا تو تھا، لیکن مجھے لگتا ہے زین میرے کہنے سے نہیں بلکہ آپ کے کچھ بھی نہ کہنے کی وجہ سے آئے ہیں۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھیں جو ان سے اتنا کچھ کہہ رہی تھیں۔ زین آپ سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں امو جان۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے برابر کھڑی نویرہ کو دیکھا تھا۔ میرے دونوں بیٹے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی مگر ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ دعا کرو بیٹا میری محبت ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کے قریب لے آئے۔ اب تو اس کے سوا اور کوئی خواہش نہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے ان دونوں بھائیوں کے دل پھر سے مل جائیں، ان کے دلوں سے ساری رنجشیں اور ناراضگیاں دور ہو جائیں، میں اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ ایک ہی چھت تلے دیکھ سکوں، ہم سب پہلے کی طرح پھر ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگیں۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا امو جان۔ 12 سال تقدیر نے آپ کی آزمائش کی ہے، اب بس سب اچھا ہوگا۔ زین ان دونوں کے بالکل نزدیک آ چکا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے آنکھیں یوں صاف کی جیسے آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا۔ علی کہاں ہے؟ زین ان دونوں کے قریب آ گیا تو جیسے اسے سمجھ میں نہ آیا وہ کیا بات کرے۔ وہ پاپا کے ساتھ سوئمنگ کر رہا ہے، نویرہ مسکرا کر بولی۔ زین بے حد سنجیدہ تھا، جیسے بحالت مجبوری یہاں آ تو گیا تھا مگر دل سے خوش نہیں تھا۔ اچھا ہوا زین تم بھی آ گئے، آمنہ آہستگی سے بولی تھی۔ آپ کی وجہ سے آیا ہوں امو جان، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔ آپ کے چہرے پر واضح لکھا تھا وہ سکندر کے لیے آج بھی وہی محسوس کرتا ہے جو 12 سال پہلے کرتا تھا۔ آمنہ اور نویرہ چپ چاپ کھڑی رہ گئیں۔ زین وہاں سے اندر چلا گیا۔ وہ اور سکندر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سکندر کے پاپا کے فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ تم نے میری تعریف نہیں کی، لیزا نے اس سے شکوہ کیا۔ تعریف؟ کس بات کی؟ وہ مسکراہٹ لبوں پر روکتا سنجیدگی سے بولا۔ کسی بھی بات کی نہیں، چڑ کر جواب دیتے اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ بیلا تم ہمیشہ ہی حسین لگتی ہو۔ اس نے اپنے نزدیک سکندر کی سرگوشی سنی۔
گردن گھما کر اس نے اسے دیکھا۔ ہمیشہ پاکستانی ڈریس تو نہیں پہنا ہوتا، آج میں نے فرسٹ ٹائم پہنا ہے تمہارے لیے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ سکندر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا میری نظروں نے تمہاری تعریف نہیں کی تھی؟ کی تھی، مگر زبان بھی تو کرے۔ اس بار وہ مسکرائی تھی۔ زبان سے زیادہ تمہاری تعریف کرنے کے لیے مجھے شاعر ہونا پڑے گا، کیونکہ عام سی تعریف تو تمہاری کی نہیں جا سکتی۔ تمہاری تعریف تو بہت خاص لفظوں اور خاص انداز میں ہونی چاہیے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ باتیں بنانی تمہیں خوب آتی ہیں، تمہیں پتہ ہے لڑکیوں کا دل کیسے خوش کیا جاتا ہے؟ لڑکیوں کا نہیں، صرف ایک لڑکی کا، اپنی بیلا کا۔ آہستگی سے بولتے ہوئے سکندر نے گاڑی کی سیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سکندر کی بات پر خوش ہو کر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش رہے۔ تمہارے پاپا مجھے بہت اچھے لگے لیزا، سچ بولوں تو تم سے سن کر میں نے ان کا جو امیج بنایا تھا وہ اس سے بہت مختلف ہیں۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ بہت سنجیدگی اور سچے دل سے اس کے پاپا کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے سکندر۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ تلخ ہوئی۔ اپنی اور سیم کی زندگی کی بہت ساری محرومیاں یاد آ گئیں، لیکن وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان کے ہر انداز میں تمہارے لیے والہانہ محبت محسوس کی ہے۔ وہ مجھ سے بھی اس لیے اتنی محبت سے مل رہے تھے کہ میں ان کی بیٹی کی پسند ہوں، اس کا انتخاب ہوں۔ سکندر بے حد سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، آج انہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، مگر کل جب مجھے ان کی محبت کی ضرورت تھی تب وہ کہاں تھے؟ تم اس بات کو رہنے دو سکندر، تم نہیں جانتے انہوں نے سیم کو کتنے دکھ پہنچائے ہیں۔ وہ ماضی کی تلخیوں میں گم ہو گئی تھی۔ اوکے، ہم اس ٹاپک کو رہنے دیتے ہیں۔ تم سیم کا ذکر کر رہی ہو، یہ بتاؤ وہ آج ایئرپورٹ کیوں نہیں آئی تھی؟ اس کا موڈ خراب نہ ہوا؟ اس خیال سے سکندر نے فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا۔ سیم آج اسے لینے کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ سکندر کو وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ جس سہولت سے اس نے اپنے باپ کے متعلق منفی باتیں سکندر سے کر لی تھیں، سیم کے بارے میں نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سکندر کو یہ کیسے بتا دیتی کہ سیم ان دونوں کی شادی پر خوش نہیں ہے اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر ایئرپورٹ نہیں آئی تھی؟ اگر وہ ایسا کچھ کہتی تو شاید سکندر کے دل میں یہ بات رہ جاتی۔ پھر جب وہ سیم سے ملتا تو یہ سوچ کر ملتا کہ لیزا کی بہن اسے سخت ناپسند کرتی ہے، اور پھر شاید جواب میں سکندر بھی سیم کو ناپسند کر دیتا۔ سکندر اور سیم اس کی زندگی کے اہم ترین لوگ۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو پسند کرنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بہت اچھا، بہت خوشگوار اور دوستانہ تعلق ہونا چاہیے تھا۔ سچ وہ بول نہیں سکتی تھی اور جھوٹ بول کر اپنے اور سکندر کے رشتے کی سچائی اور خوبصورتی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اسے مناسب یہی لگا کہ وہ اس سوال کو نہ سننے کا تاثر دے کر نظر انداز کر دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آج تم بہت سالوں بعد اپنے گھر والوں سے ملو گے نا؟ اسے سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، پورے 12 سال بعد، وہ آہستگی سے بولا۔ اس نے لیزا کے جواب نہ دینے کو محسوس نہیں کیا تھا۔ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ پتہ نہیں لیزا، میرے اندر کچھ فیلنگ ہے ہی نہیں اس وقت۔ ایسا لگ رہا ہے سب کچھ مشینی سے انداز میں ہو رہا ہے، بغیر کسی اور طرح کی فیلنگ کے۔ میں نے اپنی بیمار ماں کے دل کو خوشی دینی ہے، اس کے سوا میرے دل میں کوئی احساسات نہیں ہیں۔ وہ پھر سے اپنے اندر جھانکنے لگا تھا۔ وہ سکندر کے درد اور اس کے قلب کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ جنہوں نے اسے دھتکار دیا تھا، اس کی تذلیل کی تھی، اس سے 12 سال پہلے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا، وہ آج صرف اپنی ماں کی خاطر ان سب کا سامنا کرنے جا رہا تھا۔ وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ وہ سکندر کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ اسے بالکل سامنے سکندر کی امّو جان، ایک پیاری سی لڑکی اور ایک بچے کے ساتھ اپنے اور سکندر کے استقبال کے لیے کھڑی نظر آئیں۔ ان تینوں سے بہت دور گارڈن میں درختوں کے پاس اسے ایک باوقار سا شخص بھی نظر آ رہا تھا۔ بہت فاصلہ تھا، شکل واضح نہیں تھی، صرف کھڑے ہونے کا شاندار اور باوقار انداز پتہ چل رہا تھا۔ پس منظر میں کھڑا وہ شخص کیا سکندر کے پاپا تھے؟ سکندر کی تو شاید اس طرف نگاہ بھی نہیں پڑی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سیدھا اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی امّو جان بھی تڑپ کر اس کے نزدیک آئی تھیں۔ انہوں نے بالکل صبح والے ہی انداز میں سکندر کو پھر سے گلے لگا لیا۔ وہ کبھی اس کا ماتھا چوم رہی تھیں اور کبھی اس کے ہاتھ۔ وہ جیسے ابھی تک اسی خوف کے حصار میں تھیں کہ ان کا بیٹا ان سے پھر نہ بچھڑ جائے۔
ہائے لیزا، اسے سکندر اور اس کی امو جان سے نگاہیں ہٹا کر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑی پرخلوص دوستانہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ ہائے، وہ احتیاطاً مسکرائی تھی۔ سکندر کا اپنی امو جان کے سوا باقی تمام افراد کے ساتھ کیا رویہ ہونا تھا؟ اسے اسی لحاظ سے یہاں باقی افراد کے ساتھ گفت و شنید کرنی تھی۔ اس نے نویرہ کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ میں نویرہ ہوں، امو جان کی چھوٹی بہو، اور بہت جلد آپ کی دیورانی بن جاؤں گی۔ یہ ہے میرا بیٹا علی۔ علی، سلام کرو آنٹی کو، اس نے اپنے ساتھ کھڑے بچے سے کہا۔ اسے شاید سمجھایا گیا تھا کہ اس نے مہمانوں کے سامنے زیادہ شرارتیں نہیں کرنی، اسی لیے وہ بڑا سعادت مند سا بنا کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھیں۔ یقیناً وہ بہت شریر بچہ تھا۔ اگر میرے مرنے کی اطلاع آئی تو ان پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا وہ ہوتا۔ اسے بے اختیار سکندر کی کل صبح کی کہی بات یاد آئی۔ تو یہ سکندر کے بھائی کی بیوی اور اس کا بیٹا تھا۔ سکندر ابھی تک روتی ہوئی آمنہ کو ہی سنبھال رہا تھا۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر پھر جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی تھیں۔ السلام علیکم لیزا آنٹی۔ علی نے ماں کے حکم پر فوراً اسے سلام کیا اور بالکل بڑوں والے انداز میں مسافے کے لیے ہاتھ آگے کو بڑھایا۔ اسے وہ گول مٹول سا شرارتی بچہ بہت پیارا لگا تھا۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بے ساختہ اس نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا۔ وعلیکم السلام علی۔ اصولاً تو علی کو آپ کو تائی امی یا بڑی مما بلانا چاہیے، مگر اتنی ینگ سی لڑکی کو اتنے بھاری بھرکم ناموں سے پکارنا اچھا نہیں لگے گا۔ میرا خیال ہے لیزا آنٹی ہی فی الحال ٹھیک ہے۔ نویرہ اس سے ہنس کر بولی۔ اگر سکندر کو اس کے پاپا اچھے لگے تھے تو اسے بھی ابھی تک سکندر کے گھر کا کوئی فرد برا نہیں لگا تھا۔ خوش اخلاق، ملنسار، محبت کرنے والا، وہ چاہے سکندر کی امو جان ہو یا نویرہ یا پھر یہ کیوٹ سا بچہ، وہ ان سب سے مل کر یہی 3 الفاظ سوچ رہی تھی۔ جبکہ وہ سکندر سے سننے کے بعد اس کی فیملی کے متعلق بہت مختلف رائے لے کر آئی تھی، وہ جواباً مسکرائی۔ تب تک آمنہ اور سکندر ان لوگوں کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ لیزا بھی کیا سوچ رہی ہوگی؟ میں نے اپنی بیٹی کو پیار بھی نہیں کیا۔ ماشاءاللہ، اس پاکستانی لباس میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بہو۔ آمنہ اسے گلے لگا کر پیار کرنے لگی تھی۔ نویرہ اب سکندر سے مخاطب تھی۔ السلام علیکم سکندر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وہ آمنہ کے اس کے خیر و عافیت کے متعلق سوالوں کے جواب دے رہی تھی، پھر بھی اس کا دھیان سکندر کی طرف تھا۔ نویرہ نے سکندر کو بھی اتنی ہی گرم جوشی اور دوستانہ انداز میں اپنائیت سے سلام کیا جس طرح اس سے ہیلو ہائی کی تھی، مگر سکندر کا جواب سنجیدہ تھا اور ہر طرح کے جذبات سے عاری، جیسے کسی اجنبی کے سلام کا جواب دے رہا ہو۔ سکندر بھائی، میں آپ کی بھابھی ہوں اور یہ شریر آپ کا بھتیجا، نویرہ مسکرا کر سکندر کو بتا رہی تھی۔ سکندر سنجیدہ اور سپاٹ چہرے کے ساتھ نویرہ اور علی کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم سکندر پاپا۔ علی کو جیسے ماں نے سب پہلے سے سمجھا رکھا تھا، وہ بڑے مزیدار سے انداز میں بولتا سکندر کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ سکندر نے علی کی طرف جھک کر اس سے ہاتھ ملا لیا تھا، مگر نہ تو وہ بچے کی معصوم سی حرکت پر مسکرایا تھا، نہ ہی اس نے اپنے چھوٹے اسے چھونے یا پیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ اس فیملی میں شامل ہونے جا رہی تھی، مگر ابھی وہ ایک اجنبی کی طرح تمام افراد کے عمل اور رد عمل دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ آمنہ کو علی کا سکندر کو سکندر پاپا کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ انہوں نے بے اختیار بہت پیار سے اپنی بہو کو دیکھا تھا، گویا یہ نام بیٹے کو نویرہ نے آج ہی سکھایا تھا۔ سکندر یہاں آتے ہی اسے اتنا ہی سنجیدہ نظر آنے لگا جتنا روم میں ملاقات کے ابتدائی دنوں میں لگا تھا۔ چہرے پر سرد اور سپاٹ تاثرات اور اجنبیت لیے دیا فارمل سا ایک ایسا انداز کہ کوئی بھی اس سے ضرورت سے زیادہ بات کرنے سے احتراز برتے۔ وہ اس وقت اس پر اپنا آپ کھول دینے والا، اپنی کمزوریاں بتا دینے والا سکندر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ اور سپاٹ تھیں، ان میں کسی بھی طرح کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں علی کی شرارتوں سے سارا وقت رونق رہتی ہے، آمنہ مسکرا کر اسے اور سکندر کو بتانے لگی۔ امو جان، کیا آپ سکندر بھائی اور لیزا کو یہیں کھڑے رکھیں گی؟ نویرہ نے آمنہ کو مخاطب کیا۔ سکندر کا سنجیدہ اور فاصلہ لیا انداز محسوس کر کے نویرہ قدرے محتاط سی ہو گئی تھی۔
ارے ہاں، چلو بیٹا آؤ، چل کر بیٹھتے ہیں۔ آگے چلنے کی بات پر اس نے یکدم پھر درختوں کی طرف دیکھا۔ اب اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ سب آگے پیچھے چلتے ہوئے مصنوعی جھیل کے پاس گارڈن میں آ گئے، جہاں آرام دہ کرسیاں ڈلی ہوئی تھیں۔ ان کرسیوں میں سے ایک پر سکندر کے پاپا بیٹھے تھے، جس شخص کو ابھی اس نے بہت دور سے دیکھا تھا۔ کیا وہ یہی تھے؟ کسی تعارف سے پہلے ہی اسے پتا تھا وہ سکندر کے پاپا ہیں۔ باپ اور بیٹے میں مماثلت جو اس قدر تھی، سکندر اپنے باپ کی جوانی تھا، شہریار خان سکندر کا بڑھاپا تھے۔ بلا کی مشابہت تھی باپ بیٹے میں۔ شہریار خان ان لوگوں کو آتا دیکھ کر فوراً کرسی سے اٹھے تھے، جیسے مہمانوں کی آمد کے موقع پر کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اس نے بے اختیار سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ پل بھر کے لیے اسے سکندر کے چہرے پر ایک درد بھرا تاثر نظر آیا، جیسے ماضی کا وہ تلخ لمحہ یاد آ گیا ہو جب 20 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اگلے پل وہ پھر سے اپنے چہرے کو سپاٹ کر کے سرد اور سپاٹ بنا چکا تھا۔ اس نے آمنہ اور نویرہ کے چہرے پر یہ تاثر دیکھا، جیسے وہ دونوں بھی نہیں جانتی تھیں کہ شہریار خان سکندر سے کس انداز میں ملیں گے۔ کرسی سے اٹھنے کے بعد وہ سکندر ہی کی جانب متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم۔ سکندر نے دور کھڑے کھڑے غیر جذباتی اور سپاٹ سے انداز میں انہیں بغیر پاپا پکارے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سکندر؟ وہ اس کے نزدیک آئے تھے۔ گلے لگنا تو بہت بڑی بات ہے، وہاں تو ہاتھ بھی نہیں ملایا گیا تھا۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ رکھے تھے۔ ٹھیک ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے ایسا لگا جیسے شہریار خان سکندر کو گلے لگانا چاہتے تھے۔ وہ اسے بہت حسرت سے دیکھ رہے تھے، اس کے قریب جانا چاہتے تھے مگر قریب جانے سے ڈر بھی رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا کھچاؤ، تکلف اور اجنبیت پھیل گئی تھی۔ آمنہ بیگم سکندر اور شہریار خان دونوں کو محتاط انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ ماحول میں پھیلی اجنبیت، تکلف اور خاموشی کو توڑنے کے لیے وہ ان دونوں سے بولیں، بیٹھو بیٹا۔ لیزا تم بھی بیٹھو نا بیٹا۔ آمنہ کے کہتے ہی وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ علی بجائے ان سب کے ساتھ کرسی پر بیٹھنے کے گھاس پر بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہاں سب تھے سوائے سکندر کے بھائی کے۔ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں بھیج کر کیا وہ خود آیا ہی نہیں تھا؟ سکندر سنجیدگی اور خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ باپ اور نویرہ کے سامنے وہ ماں کے ساتھ بھی فارمل سا ہو گیا، جیسے ماں کے ساتھ چاہت، محبت اور جذبات کا والہانہ اظہار وہ ان لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند سیکنڈ کا تکلیفدہ سناٹا حائل رہا ان چاروں کے بیچ۔ نویرہ بھی محتاط سی ہو کر چپ بیٹھی تھی۔ آمنہ نہ جانے کس پریشانی اور خوف میں تھیں۔ وہ ایک پل خاموش بیٹھے گھاس کی طرف دیکھتے سکندر کو دیکھتی، دوسرے پر سنجیدہ بیٹھے شہریار خان کی طرف۔ پھر جیسے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے آمنہ ہی نے لیزا کو مخاطب کیا۔ پاکستان پہلی مرتبہ آئی ہو لیزا؟ جی امو جان، اس نے آمنہ کو مسکرا کر جواب دیا۔ اسے پہلی مرتبہ شہریار خان کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں۔ اتنی دیر میں انہوں نے یا تو سکندر کو دیکھا تھا یا پھر بھاگتے دوڑتے علی کو۔ باقی سب سے وہ قدرے لا تعلق تھے، اس پر تو جیسے ابھی تک انہوں نے دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ سکندر اور شہریار خان دونوں خاموش تھے۔ ان کی خاموشی بے حد بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار خان نے خاموشی توڑنے میں پہل کی تھی، مگر ان کی مخاطب وہ تھی۔ کیا کرتی ہیں بیٹا آپ؟ ان کا لہجہ شائستہ اور سنجیدہ تھا، نگاہوں میں اس کے لیے نرمی اور عزت تھی۔ میں لندن کے ایک کالج میں لینڈ اسکیپ اور اسٹل لائف پینٹنگ پڑھاتی ہوں، آرٹسٹ ہوں، پینٹنگز بناتی ہوں۔ وہ ان کا مشاہدہ کرنے میں ایسی مگن تھی کہ اس سوال کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھی۔ ان کی شخصیت کے روب سے متاثر ہو کر اس نے اپنا نامکمل سا تعارف کرایا۔ آپ لندن میں رہتی ہیں؟ وہ اسے آپ کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ مخاطب کرنے کے انداز میں آمنہ جیسی والہانہ محبت نہیں تھی، مگر شائستگی، نرمی اور اپنائیت وہ محسوس کر رہی تھی۔ سکندر اس کی اپنے پاپا سے گفتگو سے لا تعلقی ظاہر کرتا آہستہ آواز میں اپنے برابر بیٹھی آمنہ سے باتیں کرنے لگا تھا، گویا اسے اپنے باپ کی لیزا سے گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جی انکل، اور آپ کے پیرنٹس؟ میرے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو چکی ہے۔ میرے فادر پاکستان میں رہتے ہیں اور مدر اٹلی میں۔
وہ سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ اسے ایک بار شک ہوا کہ شہریار خان اس سے گفتگو کے دوران گاہے گاہے سکندر کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کی نگاہیں آمنہ پر ہوتی تب وہ جیسے چپکے سے اسے دیکھتے۔ سکندر بتا رہا تھا لیزا بہت مشہور آرٹسٹ ہے، ابھی 1-2 ہفتے پہلے فلورنس میں اس کا سولو شو بڑا کامیاب گیا ہے۔ سکندر سے گفتگو چھوڑ کر آمنہ نے فوراً شہریار خان کو بتایا، گویا وہ اتنی دیر سے بظاہر سکندر سے باتیں کر رہی تھی مگر اس کا دھیان ادھر بھی تھا۔ اسے سکندر کی امو جان کے اس انداز پر پیار آیا۔ نہ اس نے شہریار خان کے سامنے اوچھے پن سے اپنی فیملی کی شان اور اعلیٰ رتبہ بنایا، نہ پینٹنگ کے حوالے سے اپنی شہرت کا ذکر کیا، مگر آمنہ جیسے چاہتی تھی کہ اس کی ہونے والی بہو کی ہر خوبی سب کو پتہ چلے۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ شہریار خان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، کیا پینٹ کرتی ہو؟ اس بار انہوں نے اسے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا، جیسے تکلف اور اجنبیت کو درمیان سے ہٹا دیا ہو۔ وہ جواباً شائستگی، احترام اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پینٹنگ میں اپنے خاص موضوعات انہیں بتانے لگی۔ سکندر ان دونوں سے لا تعلق اسی طرح ماں سے محو گفتگو تھا۔ علی بھاگتا ہوا نویرہ کے پاس آیا تھا۔ ماما فش دکھائیں؟ اس کی فرمائش پر نویرہ کرسی سے اٹھی۔ آؤ لیزا، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے فوراً سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی الجھن کا شکار تھی کہ یہاں اگر کوئی اس کے ساتھ اپنائیت اور محبت سے پیش آئے تو اسے جواباً کیا کرنا چاہیے۔ سکندر نے اسے نہیں دیکھا، اگرچہ وہ اس کا اپنی طرف دیکھنا محسوس کر چکا تھا، گویا اس کی مرضی تھی۔ اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں جانا چاہتی تو نہ جائے۔ وہ نویرہ کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ یہاں آ کر اتنی عجیب سی کیفیت کا شکار تھا کہ وہ لیزا کو گائیڈ بھی نہ کر سکا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ماضی کو یاد کرنا، خود پر گزری قیامتوں کو سوچنا، اسے خود پر ترس کھانا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی یہاں آ کر پتہ نہیں کیا کیا بھولا بسرا پھر یاد آنے لگا تھا۔ وہ تینوں اب بھی خاموش تھے۔ ماشاءاللہ لیزا بہت پیاری ہے سکندر، تم سے سن کر جیسا میں سوچ رہی تھی یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ باپ بیٹا آپس میں مخاطب نہ ہوئے تھے۔ وہ باپ بیٹا نہیں، جیسے 2 اجنبی تھے جنہیں ایک ہی جگہ لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ ان کے بیچ خاموشی اور فاصلہ تھا۔ وہ بجائے انہیں یا آمنہ کو دیکھنے کے لا تعلق سے بیٹھا سامنے لیزا کو جھیل کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ماں کی چھوٹی بہو اور پوتا بھی کھڑے تھے۔ تم JS انٹرنیشنل میں جاب کر رہے ہو؟ اس نے شہریار خان کا سوال سنا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تھیں۔ اس کی نگاہوں میں صرف اجنبیت اور فاصلہ تھا۔ شہریار خان کی نگاہوں میں کیا تھا اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ جی 12 سال پہلے اسے منع کر دیا گیا تھا وہ انہیں پاپا نہ کہے۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا اس گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا وہ نہ انہیں پاپا کہہ رہا تھا نہ ماں کے سوا یہاں کسی کو اپنا سمجھ رہا تھا۔ بہت اچھی کمپنی ہے، یہاں آگے بڑھنے کے بہت مواقع ہیں۔ شہریار خان اس سے سنجیدگی سے بولے، آگے بڑھنے کے مواقع؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر تلخی پیدا ہوئی تھی۔ کیا آگے بڑھنے کے راستے اس کے لیے بند نہیں کر دیے گئے تھے؟ کیا اسے ذلت بھری کھائی میں دھکیل نہیں دیا گیا تھا؟ کیا اس کا پندار، اس کا وقار، اس کی شخصیت کی آن بان اسے چھین نہیں لی گئی تھی؟ کیا اسے یہ نہیں بتا دیا گیا تھا کہ وہ ان سب کے لیے مر چکا ہے؟ کیا اسے رسوائیاں اور ذلتیں نہیں بخش دی گئی تھیں؟ کم از کم ان لبوں پر اس کی ترقی اور آگے بڑھنے کی بات جچتی نہیں تھی۔ ان لبوں سے تو اس کی تباہی اور بربادی ہی کی باتیں اچھی لگا کرتی تھیں۔ اس سے اظہار نفرت، اعلان لا تعلق ہی سجا کرتا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر کسی بھی طرح کے جذبات کو آنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر سپاٹ، سرد اور غیر جذباتی کر رکھا تھا۔ علی پانی کے پاس جھک کر کھڑا رنگ برنگی مچھلیوں کو خوش ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس کھڑی تھیں۔ سکندر بھائی کی پسند لاجواب ہے۔ میں نے جب سے امو جان سے سنا تھا سکندر بھائی کی ہونے والی بیوی اٹالین ہے، تصور ہی تصور میں تمہارا ایک خاکہ بنایا تھا۔ اٹالین مرد اور عورتیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں نا؟ نویرہ بے تکلفی سے اس سے بولی تھی۔ وہ عمر میں شاید اس سے 1-2 سال چھوٹی تھی، مگر بے تکلفی سے اسے تم کہہ رہی تھی۔
وہ اس کی تعریف پر مسکرائی۔ تھینکس، تم اردو کیسے بول لیتی ہو؟ ہم تو سمجھ رہے تھے ہمیں تم سے انگلش میں بات کرنا پڑے گی۔ میں مکمل اٹالین نہیں ہوں، میرے پاپا پاکستانی ہیں۔ ہاں یہ تو مجھے پتا ہے، امو جان نے بتایا تھا، مگر تم دیکھنے میں بالکل اٹالین لگتی ہو۔ اگر اردو نہ بولو اور یہ پاکستانی ڈریس نہ پہنا ہو تو تم مکمل اٹالین ہی لگتی۔ یہاں سکندر نہیں تھا، اسی لیے وہ جواباً کھل کر مسکرائی۔ وہ یہاں سکندر کے حوالے سے ان لوگوں سے مل رہی تھی، مگر اس سے خود سے بے تحاشا خوش اخلاقی، گرم جوشی اور محبت سے ملتی۔ اس لڑکی سے رکھائی بڑھتی نہیں جا رہی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں، ایکچولی میں شکل صورت میں اپنی ممی پر ہوں۔ تم میری بہن سے ملو تو وہ تمہیں بالکل پاکستانی لگے گی، وہ شکل و صورت میں میرے پاپا پر ہے۔ نویرہ نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا۔ تم سکندر بھائی سے کہاں ملی؟ روم میں۔ واؤ، سو رومانٹک، اتنی رومانٹک جگہ پر مل کر تو یہ رشتہ بننا ہی تھا۔ کیا سکندر بھائی نے تریوی میں 3 کوائنس اچھالے تھے؟ نویرہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ جواباً کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ 3 کوائن نہیں اچھالے، پھر بھی ہماری شادی ہو رہی ہے۔ نویرہ بھی زور سے ہنسی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی دور کرسیوں پر بیٹھے شہریار خان، آمنہ اور سکندر پر نظر پڑی۔ سکندر نپے تلے سنجیدہ سے انداز میں آمنہ سے باتیں کر رہا تھا۔ سکندر اور شہریار خان کے بیچ وہ کرسی خالی تھی جس پر وہ بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ شہریار خان بظاہر وہاں بیٹھے موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے، مگر ان کی نگاہیں مسلسل سکندر پر تھیں۔ اسے شہریار خان کی شخصیت بڑی الجھی ہوئی سی لگی۔ وہ خود کو ظاہر کچھ اور کر رہے تھے، ان کے اندر کچھ اور تھا۔ وہ بظاہر مفخر غرور سے سر تانے بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت باوقار اور باروب نظر آ رہی تھی، مگر اسے ان کی آنکھوں میں مسلسل ایک بے چینی اور ایک اضطراب نظر آ رہا تھا۔ جو سطح پر نظر آ رہا تھا شاید گہرائی میں وہ نہیں تھا، شاید وہ اندر سے بہت مختلف انسان تھے۔ اسی وقت کسی ملازم نے آ کر آمنہ سے کچھ کہا۔ آمنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کو آواز دی، نویرہ، لیزا، آ جاؤ تم لوگ، کھانا لگ گیا ہے۔ کیونکہ رات زیادہ ہونے سے قبل ان لوگوں کو واپس بھی پہنچنا تھا، اسی لیے کھانا جلدی لگا لیا گیا تھا۔ آ جاؤ لیزا، نویرہ اپنائیت سے اس سے بولی۔ علی بھاگتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہاں آ گئی تھیں۔ آمنہ، شہریار خان اور سکندر بھی کرسیوں پر سے اٹھ گئے۔ زین کہاں ہے؟ بلاؤ اسے بھی، آمنہ نے نویرہ سے کہا۔ جی امو جان، میں بلا کر لاتی ہوں۔ اس نے فوراً سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا، گویا زین کے آنے یا نہ آنے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نویرہ وہاں سے چلی گئی۔ فارم ہاؤس کے روز گارڈن میں ڈنر کے لیے میز اور کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ چاروں اطراف کئی رنگوں اور قسموں کے گلاب نظر آ رہے تھے۔ ان کے دلکش رنگ اور بھینی بھینی خوشبو فضا کو معطر اور خوشگوار بنا رہی تھی۔ گارڈن کی تمام لائٹس آن کر دی گئی تھیں، اگرچہ ابھی مغرب کا ہی وقت ہوا تھا اور اندھیرا پھیلا نہیں تھا، مگر وہ جگہ گولڈن لائٹ سے جگمگا دی گئی تھی۔ گارڈن سے اس بار قدرے فاصلے پر باربیکیو ہو رہا تھا اور گرم گرم نان بھی وہیں لگ رہے تھے۔ وہ سب لوگ کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ملازمین نے بڑی پھرتی اور مستعدی سے میز پر گرم گرم نان اور باربیکیو ڈشز لا کر سرو کرنا شروع کی تھیں۔ اسی وقت اس نے نویرہ کو ایک ہینڈسم شخص کے ساتھ اس طرف آتے دیکھا۔ سکندر سے مشابہت نہ تھی، پھر بھی نویرہ کے ساتھ اسے آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سکندر کا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ ہینڈسم تھا، مگر سکندر جتنا نہیں۔ اس کی شخصیت سکندر جیسی شاندار نہیں تھی۔ سکندر اپنے پاپا پر تھا اور اس کا بھائی امو جان پر۔ اسے وہ نویرہ کے ساتھ چلتا اس کی دوستانہ فطرت کے بالکل برعکس لگ رہا تھا۔ بے تحاشا سنجیدہ چہرہ اور ایسا انداز جیسے اسے یہاں جبرن لایا گیا ہے۔ وہ میز تک آ گیا تھا۔ لیزا نے سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ زین کو نظر انداز کر کے اپنے موبائل پر آیا کوئی میسج دیکھنے لگا تھا۔ زین نے بھی میز پر بیٹھے تمام لوگوں کی طرف دیکھا سوائے سکندر کے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ زین بطور خاص کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر سلام کرتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ میز پر بیٹھے جس فرد کا دل چاہے یہ سمجھ لے اس نے اسے سلام کیا ہے۔ وہ سکندر کے برابر بیٹھی تھی اور سکندر کے دائیں جانب آمنہ بیٹھی تھی۔ زین سامنے والی کرسی پر نویرہ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ علی شہریار خان کے برابر بیٹھا تھا۔ اسے ان دونوں بھائیوں کے چہرے پر تناؤ اور سختی نظر آئی تھی۔
وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ باقی تمام افراد ماحول کی اس ٹینشن کو بظاہر نظر انداز کرتے دکھائی دے رہے تھے، مگر در حقیقت وہ سب اس تناؤ کو پوری طرح محسوس کر رہے تھے۔ لیزا، تم ٹھیک سے لو بیٹا، اس نے شہریار خان کی آواز سنی۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے ان کی نگاہوں میں ایک باپ کی بے بسی نظر آئی۔ نویرہ موڈ دیکھ کر اس وقت بالکل خاموش تھی۔ نویرہ اپنے میاں کا موڈ دیکھ کر اس وقت بالکل خاموش تھی۔ آمنہ اور شہریار خان ماحول کی گھمبیرتا اور تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں لیزا، لو نا بیٹا، آمنہ بھی فوراً بولی۔ میں لے رہی ہوں، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سکندر نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سلاد ڈال رکھا تھا۔ وہ پلیٹ میں کانٹا ادھر ادھر گھما کر بے رغبتی سے کھا رہا تھا۔ یہ سلاد بھی جیسے اس نے مروتاً اور مجبوراً کھا لیا تھا۔ شہریار خان نے ملازم کو آواز دے کر بلایا۔ ملازم دوڑا دوڑا فوراً وہاں آیا تھا۔ مٹن سجی اور لے کر آؤ، بالکل گرم اور اچھی بنی ہوئی۔ ملازم ان کا حکم سنتے ہی فوراً واپس پلٹا تھا۔ اب وہ اس سے مخاطب تھے۔ تمہارے اٹالین کھانے کی طرح ہمارے پاکستانی کھانوں میں بھی تمہیں بہت ورائٹی ملے گی۔ زین سب سے لا تعلق سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ کسی کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ زین کو قریب سے بغور دیکھ کر پتہ نہیں کیوں بار بار اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کب؟ کہاں؟ اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا۔ جی انکل، مجھے پتہ ہے، پاکستانی کھانے بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ ملازم مٹن سجی خوبصورت ڈش میں رکھ کر لے آیا تھا۔ شہریار خان نے خود اس کا ایک پیس کاٹ کر اس کی پلیٹ میں رکھا تھا۔ یہ ٹرائی کرو، تمہیں اچھی لگے گی۔ سکندر کی پلیٹ میں بھی ڈالو۔ انہوں نے ڈش اس کے اور سکندر کی طرف بڑھائی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ آمنہ اور نویرہ شہریار خان کو حیرت سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یوں دیکھ رہی تھیں کہ وہ اپنے مزاج سے ہٹ کر کچھ کام کر رہے تھے۔ تمہیں دوں سکندر؟ اس نے آہستگی سے اس سے پوچھا۔ اس نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے شہریار خان کی طرف دیکھا۔ وہ اسے اور سکندر ہی کو دیکھ رہے تھے۔ سکندر کا انکار میں ہلتا سر انہوں نے دیکھا تھا۔ اسے ایک بار پھر شہریار خان کے چہرے پر غم اور بے بسی نظر آئی تھی۔ زین ہر چیز کھا رہا تھا، اس طرح جیسے یہاں صرف اور صرف کھانا کھانے ہی کے لیے آ کر بیٹھا تھا۔ سب کھانا کھا چکے تب کھانے کی میز سے سب سے پہلے اٹھنے والا زین تھا۔ تم کہاں چلے؟ شہریار خان نے اس سے پوچھا۔ سر میں تھوڑا سا درد ہے پاپا، کمرے میں ریسٹ کروں گا۔ سنجیدگی سے بولتا وہ فوراً وہاں سے جانے کے لیے مڑا تھا، بغیر ان دونوں کو خدا حافظ کہے، جیسے وہ سکندر اور اس کی ہونے والی بیوی سے مخاطب ہوتا اور ان کی شکلیں تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ اسے زین اچھا نہیں لگا تھا، جو بھی ناراضگی تھی، مگر وہ اس کے بھائی پورے 12 سال بعد اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا وہ مروتاً بھی بھائی کے ساتھ سلام دعا نہیں کر سکتا تھا؟ سکندر کا دکھ اس نے پھر نئے سرے سے محسوس کیا۔ ظلم بھی اسی کے ساتھ ہوا اور مجرموں جیسا سلوک بھی اسی کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ بجائے اس پر ہونے والے ظلم پر شرمندہ ہونے کے، وہ ابھی تک اس کے خلاف دل میں نفرت لے کر بیٹھا تھا۔ وہ سب بھی میز پر سے اٹھ گئے۔ زین اندر جا چکا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے، سکندر سنجیدگی سے آمنہ سے بولا۔ سب کافی پی لیتے ہیں پھر چلے جانا، شہریار خان نرم لہجے میں سکندر سے بولے۔ دیر ہو جائے گی، لیزا کے پاپا گھر پر اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ جواباً سنجیدگی ہی سے بولا تھا، دو ٹوک سے انداز میں، گویا یہاں مزید نہیں رکنا چاہتا تھا۔ اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر شہریار خان نے نویرہ کو کچھ اشارہ کیا۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ وہ سب آہستہ قدموں سے چلتے روز گارڈن سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ وہ لوگ واپس وہیں آ گئے جہاں پر یہاں آنے کے بعد بیٹھے تھے، جھیل کے نزدیک والی جگہ۔ نویرہ تیزی سے واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جیولری باکس تھا۔ نویرہ نے وہ جیولری باکس آمنہ کو لا کر پکڑایا۔ باکس کا سائز بتا رہا تھا اس میں سونے کی چوڑیاں یا کنگن ہونے چاہیے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر سکندر کی طرف دیکھا۔ کیا اسے کوئی تحفہ یہاں سے لینا تھا یا نہیں لینا تھا؟ بہت اچھی لگی ہو تم مجھے۔ اللہ تمہیں اور سکندر کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، تمہارے دل یوں ہی محبت سے ملے رہیں۔ آمنہ نے دعا دیتے ہوئے وہ باکس لیزا کی طرف بڑھایا۔ یہ چھوٹا سا تحفہ تمہارے لیے
میری طرف سے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی سکندر ان سے بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے امو جان، کسی بھی تحفے سے زیادہ قیمتی میرے لیے آپ کی دعائیں ہیں، آپ بس ہمیں اپنی دعائیں دے دیں۔ اس کا لہجہ عزت اور احترام لیے مہذب سا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں سختی اور انکار تھا۔ وہ یہاں سے کچھ بھی نہیں لے گا، نہ اپنے لیے نہ اپنی بیوی کے لیے۔ پھر بھی بیٹا، میری خوشی تھی، میری بہو پہلی بار مجھ سے ملنے آئی ہے۔ آمنہ کا لہجہ مرجھا سا گیا تھا، مگر اس وقت سکندر نے ماں کے لہجے میں شامل دکھ کو، اس کی آنکھوں میں در آئی نمی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تو آپ نے اسے اتنی ڈھیر ساری دعائیں دی تو ہیں، دنیا کا قیمتی سے قیمتی تحفہ آپ کی دعاؤں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموش تماشائی کی طرح ماں اور بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے شہریار خان کو آمنہ کی طرف اشارہ کرتے دیکھا کہ وہ سکندر سے مزید اصرار نہ کریں، جیسے وہ سمجھ گئے تھے سکندر سے کتنا بھی اصرار کر لیا جائے وہ یہاں سے ایک کنکر یا پتا تک لے کر جانے کا روادار نہیں ہوگا۔ اس نے صرف آمنہ ہی کے نہیں، شہریار خان کے چہرے پر بھی مایوسی پھیلتی دیکھی۔ اس کی طرح نویرہ بھی اس سچویشن میں بالکل خاموش تھی۔ آمنہ شوہر کا اشارہ سمجھ کر خاموش ہو گئی تھیں۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری خوشی، وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی تھیں۔ واپسی میں نویرہ اور آمنہ کے ساتھ شہریار خان بھی انہیں رخصت کرنے آئے۔ آمنہ نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا تھا۔ ابھی ہو نا یہاں تم دونوں؟ جی امو جان، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ سکندر کو اس کے ہر رویے کے لیے 100% حق پر سمجھ رہی تھی، مگر پھر بھی اس پل اسے اس کے ماں باپ سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ بہت دکھی لگ رہے تھے۔ آمنہ اب سکندر سے مل رہی تھی، اسے پھر گلے لگا رہی تھی۔ کل مجھ سے ملو گے نا؟ سکندر نے سنجیدگی سے اسپات میں سر ہلایا تھا، جیسے باقی سب کے سامنے وہ ماں سے بھی فاصلے پر چلا گیا۔ اللہ حافظ۔ اسے محسوس ہوا کہ آمنہ کے ملنے کے بعد شہریار خان کی طرف بڑھے تھے، مگر ان کے بڑھنے سے پہلے سکندر سب کو اللہ حافظ کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا۔ اللہ حافظ انکل، اس نے انہیں الوداع کہا تھا۔ انہوں نے بزرگانہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خوش رہو بیٹا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو اسے ان کی نظروں میں دکھ اور بے بسی نظر آئی۔ نویرہ سے بھی خوشگوار انداز میں گلے مل کر وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ وہ تینوں افراد وہیں کھڑے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ نویرہ اور آمنہ ہاتھ ہلا کر انہیں خدا حافظ کہہ رہی تھیں۔ شہریار خان سنجیدہ کھڑے تھے، ان کے چہرے پر ابھی تک دکھ اور بے بسی نظر آ رہی تھی۔ واپسی میں سارا راستہ سکندر بالکل خاموش رہا۔ وہ بہت تنہا، دکھی اور بہت اداس لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کا تلخ ترین ماضی کسی آسیب کی طرح پھر اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہ بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ اداس ہو؟ ہاں۔ وہ ایک گہری دکھ بھری سانس لے کر بولا۔ میرے ہوتے ہوئے اداس کیوں ہو رہے ہو؟ سکندر، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، میں تب بھی تمہارا ساتھ دوں گی، وہ مضبوط لہجے میں اس سے بولی۔ سکندر کے اداس چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ لیزا، تمہاری یہ محبت، تمہارا یہ ساتھ ہی تو اب میرے لیے زندگی گزارنے کی وجہ ہے۔ تم ساتھ ہو تو میں خود کو زندہ محسوس کر رہا ہوں، تم ساتھ ہو تو میں خواب دیکھ رہا ہوں، تم ساتھ ہو تو زندگی ہے لیزا۔ وہ سکندر کے ہر لفظ میں سچائی پا رہی تھی۔ وہ اس شخص کا ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک نبھائے گی، چاہے جنہوں نے اسے دکھ دیا، اسے چھوڑ دیا، وہ ان لوگوں کی طرح کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ وہ اسے کبھی محبت اور رشتوں سے بے اعتبار نہیں ہونے دے گی۔ سکندر اسے محمود خالد کے گھر ڈراپ کر کے اپنے ہوٹل چلا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں محمود خالد عائشہ کے ساتھ سیم اور ہاشم بھی بیٹھے نظر آئے۔ سیم کے ساتھ ہاشم بھی اسے دیکھتے ہی صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ اپنی بہن کی زندگی اجاڑنے والے اس شخص سے اسے نفرت تھی، پھر بھی وہ مصلحتاً اس سے مسکرا کر ملی تھی۔ اتنا قریبی رشتہ اور ہم اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں لیزا، ہاشم اس سے مسکرا کر بولا تھا۔ مریم جب بھی لندن یا روم تم سے ملنے جاتی تھی، میں اس سے کہتا بھی تھا کہ میں بھی چلتا ہوں اپنی اکلوتی سالی سے، ایک بار ملاقات کا شرف تو حاصل ہو جائے،
मगर मरियम मुझे मना कर देती थी। अब पूछो इससे, ये मुझे तुमसे क्यों नहीं मिलवाती थी। वो दोस्ताना बेतकल्लुफाना अंदाज में बोल रहा था। ऐसे ही बोल रहा है हाशिम, खुद के पास टाइम होता नहीं है बिजनेस से, ट्रिप से हटकर कहीं जाने का। सेम जवाब देते हुए इससे गले मिलने लगी थी। कितनी देर से आई हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए, तुम पता नहीं कहाँ घूमती फिर रही हो। मैंने तुम्हें बताया था ना सेम, मैं सिकंदर के घर वालों से मिलने गई थी। हाशिम सोफे पर वापस बैठ गया था। वो और महमूद खालिद साथ बैठे हुए थे। वो सेम के साथ सामने वाले सोफे पर बैठ गई। हाशिम की तस्वीर इसने बेशक देख रखी थी, मगर आमने सामने इसे पहली बार देख रही थी। वो खासा हैंडसम और बावकार मर्द लग रहा था। कैसी रही तुम्हारी अपनी ससुराल में दावत? सेम बगौर इसके पाकिस्तानी लिबास और तैयारी को देख रही थी। अच्छी रही। सबके सामने वो मोहतात होकर बोल रही थी। अकेले वो दोनों बहनें होती तो वो तवील तबसरा करती। सेम से सिकंदर के घर वालों के मुतालिक, ये तुमने पाकिस्तानी ड्रेस कब से पहनना शुरू कर दिए हैं? क्यों, क्या अच्छा नहीं लग रहा मुझ पर ये ड्रेस? क्या सिकंदर, इसकी अम्मू जान, पापा और आयशा ने इसका दिल रखने को इसकी झूठी तारीफ की थी? क्या वाकई ये लिबास उस पर अच्छा नहीं लग रहा? सेम कह रही थी तो ऐसा ही होगा। सेम इसे कभी कुछ गलत मशवरा नहीं देती। तुम जिस तरह के कपड़े पहनती हो इसमें ज़्यादा प्यारी लगती हो, सेम इससे प्यार से बोली थी। मगर मुझे तो कुसुम इस लिबास में ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके सास ससुर को भी अच्छा लगा होगा कि वो इनसे मिलने पाकिस्तानी लिबास पहन कर आई है। महमूद खालिद संजीदा लबो लहजे में सेम से बोले। इनका अंदाज एक नामहसूस सी सख्ती लिए हुए था। वो हैरान होकर अपने पापा को देख रही थी। इनकी मुलाजमा चाय लेकर आई। चाय के साथ केक और बादाम का हलवा भी था। महमूद खालिद फौरन दामाद की मेहमान नवाजी करने लगे थे। वो इसे इसरार करके हलवा लेने को कह रहे थे। बड़ी ख़ास जगह का हलवा है हाशिम, चक्कर तो देखो, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। वो हाशिम की प्लेट में खुद हलवा डाल रहे थे। बेटी के साथ तल्ख लहजा और दामाद की आओ भगत, ऐसे अपने पापा का अंदाज समझ न आया था। इसने महसूस किया था कि सेम को भी महमूद खालिद का अंदाज बुरा लगा था, मगर वो मियाँ की मौजूदगी के सबब ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी। अच्छा चलो, अच्छा है लीजा, तुम पाकिस्तानी ड्रेस पहन पहन कर अपने पाकिस्तानी मियाँ को खुश कर लेना। मरियम, मियाँ तो तुम्हारा भी पाकिस्तानी है। हाशिम हलवा खाते हुए उससे हंस कर बोला। आयशा सबको चाय सर्व करने के लिए उठने लगी थी। आप बैठे मम्मी, मैं दे देती हूँ। सेम ने इन्हें प्यार से मना किया। वो खुद सबको चाय सर्व करने लगी थी। मेरी बात अलग है हाशिम, लीजा तो बड़ी पक्की थी इस मामले में कि किसी पाकिस्तानी से हरगिज शादी नहीं करेगी। पाकिस्तानी मर्दों से सख्त नफरत करती है लीज। इसे सेम के जुमले में कोई भी बात बुरी या काबिल एतराज़ नहीं लगी थी, मगर इसने महमूद खालिद के चेहरे पर फिर सख्ती और गुस्सा आते देखा था। वो गुस्से को दबाकर बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इन्हें सेम की बात बुरी लगी थी। वो बज़ाहिर मुस्कुराकर सेम से बोले थे, इंसान की सोच और ख़यालात में तब्दीली आती रहती है मरियम। मैं आज सिकंदर से मिला हूँ, मुझे वो बहुत पसंद आया है। मैं कुलसूम के फ़ैसले से बहुत मुतमईन हूँ। इनकी मुस्कुराहट के बावजूद उसे इनकी आंखों में सख्ती नज़र आई थी। इनके लहजे और आंखों में सेम के लिए एक नामहसूस सी सख्ती और तनबीह थी। बज़ाहिर कुछ महसूस ना हो, मगर सुनने वाला महसूस कर जाए कि कहीं कोई रंजिश है दिलों में। सेम पर जुल्म करके क्या अब भी पापा इससे नाराज़ थे? नाराज़? सेम को तो वो नहीं चाहिए थे, मगर सेम को तो नाराज़ होना चाहिए था, मगर नाराज़ वो थे। बेटी के मुकाबले में इनका दामाद से बात करने का अंदाज बहुत मोहब्बत भरा था, जैसे हाशिम इन्हें बेहद पसंद हो। इसे थोड़ी ही देर में अंदाज़ा हो गया कि इसके पापा सेम से नाखुश थे, उससे खफा थे। पता नहीं हाशिम और आयशा को ये बात पता थी या नहीं। जब वो चंद लम्हों में इनके लहजे की सख्ती महसूस कर गई है तो क्या हाशिम और आयशा नहीं करते होंगे? पहले सेम की शादी ज़बरदस्ती इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करवा दी, सिर्फ अपने कारोबारी फ़ायदे के लिए, और अब इससे खफा भी हैं। इसकी निगाहों में बाप की एक बुराई और बढ़ गई। फिर कब मिलवा रही हो तुम मुझे सिकंदर से? सेम ने खालिद महमूद की बात पर कुछ ख़ास ध्यान दिए बगैर इससे पूछा। जब तुम कहो, वो मुस्कुरा कर बोली। वो खाना खाकर आई थी, इसीलिए सिर्फ चाय पी रही थी। बस फिर कल बुला लो सिकंदर को हमारे घर लंच या डिनर पर। तुम्हें तो मैं अभी अपने साथ लेकर जा रही हूँ।
बस अब तुम 3 दिन 4 दिन मेरे पास रहोगी। क्यों हाशिम, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सीम ने हक रखने वाले अंदाज में इसे मुखातिब किया और फिर उसका शौहर भी शामिल गुफ्तगू हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो लीजा, हमारे साथ चलो, अब कुछ वक्त हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दो। हाशिम मुस्कुराकर पहले सेम और फिर इससे बोला, क्यों अंकल, हम लीजा को अपने साथ ले जा सकते हैं? हाशिम ने महमूद खालिद से पूछा। पापा को क्या एतराज़ होगा? बस लीज, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो, तुम अभी हमारे साथ चल रही हो। सेम ने मुस्कुराकर हक रखने वाले अंदाज में कहा। वो सेम के साथ जाने के लिए बाखुशी तैयार थी, कब्ल इसके कि वो हामी भरती। महमूद खालिद फौरन बोले, हाशिम बेटा, कुलसुम अभी तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी। दरअसल कल मैं और आयशा इसे इसकी पसंद की शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं, कपड़े वगैरह। अभी तो कुलसुम है ना यहाँ, शादी की शॉपिंग पूरी हो जाए फिर आ जाएगी ये तुम लोगों की तरफ। महमूद खालिद मुस्कुराकर दामाद से बोले। सेम को वजाहत देने की उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की थी, बस दामाद को साफ इनकार करके इसे नाराज़ नहीं करना चाहते थे। कौन सी शॉपिंग, कैसी शॉपिंग? इसका हरगिज़ कोई प्रोग्राम नहीं बना था अपने बाप या आयशा के साथ कल या कभी भी शादी की शॉपिंग करने का, मगर अब बीच में वो बाप की बात को झूठा करार दे सकती थी और ना ही इनकार करके इन्हें शर्मिंदा कर सकती थी, इसीलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली। अच्छा ये बात है तो ठीक है, फिर हम कल के लिए इसरार नहीं करते, मगर लीजा शॉपिंग ख़त्म करते ही तुम हमारे पास आना, चंद दिन हमारे साथ भी रुकना। हाशिम इसे मुस्कुराकर बड़े भाई के से अंदाज में बोला। इसे महसूस हुआ था कि सीम का मूड ऑफ हो गया। उसे यह भी महसूस हुआ कि सीम को उनके पापा के झूठ की समझ आ गई है। वो जानती है शॉपिंग की बात महज एक झूठ है, इसे सेम के घर पर जाने से रोकने के लिए। क्या वाकई इसके पापा इसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे? क्या वो अपने साजिश कामयाब करवाने के लिए सेम को इससे दूर रख रहे थे ताकि सेम इसकी कोई मदद ना कर सके? हाशिम का अभी मजीद बैठने का मूड था, मगर सेम एकदम ही सोफे पर से उठ गई। मेरा ख्याल है हाशिम, अब हमें चलना चाहिए, पापा जल्दी सो जाते हैं, इनके सोने का वक्त हो गया है। अरे एक आध दिन देर सवेर हो जाती है, तुम लोग बैठो, मज़ा आ रहा है, सब साथ बैठे हैं। आयशा मुस्कुराकर सेम से फ़ौरन बोली, नहीं मम्मी, मैं फिर आऊँगी। इसे सेम झुंझुलाई हुई और खफा लग रही थी। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी, मगर उसका मूड बहुत ख़राब था।